بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشتی زیور تیسرا حصہ، پارٹ ہے 19۔ قربانی کا بیان۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پاوے، بس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئی۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ سے قربانی کرنا چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکیں گے۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیں کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے کر دیں، اور انہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے، جیسے جس کے پاس مال دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا۔ اور گناہ رہا سو الگ، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور یہ ہے مسئلہ۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔